ستر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے، کچھ ابھی سناتا ہوں، کچھ انشاءاللہ بعد میں۔ ستر عورت واجب ہے مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک۔ کہاں سے کہاں تک؟ پھر کہیے، فرام نیول ٹو نی، ناف سے گھٹنے تک مرد کو یہ حصہ چھپانا واجب ہے۔ نیکر پہن لیتے ہیں آپ چھوٹی شارٹس، اگر گھٹنا نہیں چھپا ہوا تو وہ درست نہیں۔ نیکر پہنتے ہیں آپ، پہنے، لیکن گھٹنے چھپا ہونے چاہیے، ناف سے گھٹنے تک یہ چھپانا ضروری ہے۔ جو شخص گھٹنا نہیں ڈھانپتا اسے نرمی سے کہا جائے گا گھٹنا ڈھانپو، اور جو شخص ران نہیں چھپاتا، بہت چھوٹی نیکر یا ایسا اس نے جانگیا وغیرہ پہنا ہوا ہے کہ اس کی ران بھی نظر آ رہی ہے، اسے سختی سے کہا جائے گا، لیکن اسے مارا نہیں جائے گا۔ اور جو شخص اپنی شرمگاہ نہیں چھپاتا اسے ڈھانپنے کا کہا جائے گا، اگر نہیں مانتا تو اسے مارا جائے گا، سختی کی جائے گی اس پر، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لونڈی پہلے بکتی تھی، اب وہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ سنا دوں، مرد کی طرح ہے، صرف اس کا پیٹ اور پیٹھ یہ عورت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب مکاتبہ، ام ولد، مدبرہ یہ لونڈی کے حکم میں، لیکن اس کی تفصیل اس لیے نہیں کہ اب ہوتی نہیں ہے۔ آزاد عورت کا جملہ جسم، آزاد عورت کا پورا جسم سوائے چہرے، دونوں ہتھیلیوں کے اور دو پیروں کے، یہ چھپانا ضروری، اونچی گئی ہے۔ آزاد عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں یہ کھلے ہو سکتے ہیں، مگر اس کے سوا باقی سب چھپانا ضروری۔ اس میں احناف کا اور پھر دوسروں کے ائمہ کے کہیں کہیں تھوڑے سے اختلاف ہے۔ آنکھ چھپانے کے لیے جو کہا تو میں نے آپ سے کہا نا، ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے، جملہ فساد جتنی خرابیاں ان کی جڑ یہ آنکھ بنتی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ نظر بڑی خطرناک چیز ہے، اسی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے بندہ۔ اور میں نے حدیث شریف سنا دی آپ کو کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نظر سے مزے لے رہا ہے تو وہ اپنے جگر کو کباب بنا رہا ہے، اس لیے کہ نظر دور سے ہی تیر کی طرح شکار کرتی ہے، تو پھر جب شکار ہو جائے کوئی تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انگوٹھی ہے، آنکھ کا سرما ہے، مہندی لگی ہوئی ہے ہاتھ پر، یہ چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے۔ انگوٹھی ہے، نظر آئے گی، آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، نظر آئے گا، اسی طرح مہندی لگی ہوئی ہاتھ میں نظر آئے گی، مگر ایسا زیور چڑھانا، آج کل طرح طرح کے اتنے زیور نکل آئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کتنا پہننا ہے، یا کچھ کپڑے بھی پہننے ہیں یا صرف زیور ہی پہننا ہے، اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ تو وہ تمام زیور جو ان عورت کو دوسرے کے لیے نمایاں کرتا ہے وہ اس کے لیے جائز، اونچی کہیے گا۔
زیور کیا ہوتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو سجاتے ہیں؟ اپنے آپ کو سجاتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی خوش نمائی میں، آپ کے اچھا لگنے میں وہ اضافہ کرے، تو وہ اچھی چیز ہوگی تو اضافہ ہوگا، اور اگر وہ بد نگاہی کا سبب بن رہی ہے تو وہ زیور زینت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نری مصیبت ہے۔ اب تو ڈینگی کے ڈر سے آستین پوری ہو گئی کہ مچھر نہ کاٹ لے، اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی تھی۔ ڈینگی کا ہو گیا کہ جی نہیں، پوری آستین کے پہنے تو پورے پہننے شروع کر دیے، ڈھانکنا شروع کر دیا اپنے آپ کو کہیں ڈینگی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی سے کتنا ڈرنا چاہیے ہمیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ زینت کے اعضاء، ذرا میں اس کی تھوڑی سی ہلکی سی تفصیل بتا رہا ہوں۔ جسم کے وہ حصے جو زینت کے ہیں، دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دینے، سینہ ہے، عورت کے لیے سن لیں کیا ہے، اونچی گئیے۔ نمبر 2 پنڈلیاں، نمبر 3 بازو، نمبر 4 یہ جو آپ کی گردن اور سر کا حصہ ہے جس سے آپ پیچھے پشت دیکھتے ہیں، یہ چھپانے ضروری ہیں۔ آر پہنے سینے میں۔ آج کل مردوں کو حکم دیا گیا تھا شریعت نے کہ ٹخنے ننگے رکھو، عورتوں کو کہا گیا تھا ڈھانکو، عورتوں نے اونچے چڑھا لیے ہیں، مردوں نے جناب ایسی پتلونے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ آدھے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ شوہر کے لیے اپنی عورت کے تمام اعضاء دیکھنا جائز ہے، مگر اجنبی کے لیے عورت کو دیکھنا جائز، خود ہی کہہ دیا آپ نے۔ میں نے رک رک کر جملہ دیکھنا تھا کہ کیا کہتے ہیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا۔ اب بتائیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ شرمگاہ ایک عورت بھی دوسری کی نہ دیکھے، ایک مرد بھی دوسرے کا پرائیویٹ پارٹ وغیرہ نہ دیکھے، کیونکہ اس کے دیکھنے سے اندھا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوائے طبیب کے، معالج کے، وہ بھی مجبوری اس کو دیکھنا ہو، ورنہ برہنہ ہو کر مرد کو بھی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو کشتی ہوتی ہے، ریسلنگ، کشتی بڑا اچھا کھیل ہے، قوت کا مقابلہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا لباس پہننا جس میں مرد ناف سے گھٹنے تک اگر کھلا ہوا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس پہنے کہ اتنا حصہ ڈھکا رہے۔ وہ جو بالکل یہ سارا حصہ کھول لیتے ہیں تو کشتی جائز ہے، مگر وہ لباس درست نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات، میں نے آپ کو لسٹ سنا دی تھی، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سب ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں، پردے کی باتیں ہیں، مگر نہیں سناؤں گا تو آپ کو پتہ کیسے چلیں گی۔ عورت مرد میاں بیوی جب تنہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، بات سمجھ گئے ہوں گے آپ، میاں بیوی جب تنہا ہوں باتیں نہ کرے، باتیں اگر اکٹھے ہیں اور بول رہے ہیں، حدیث شریف کے مطابق
بچہ گونگا بہرا ہو سکتا ہے، عیب آ سکتا ہے جسم میں، بے حیا ہو سکتا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے، بتایا گیا۔ اور بلا وجہ اس وقت جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، چونکہ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے پوچھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ موسیقی لگانا درست نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے مرد کا حال اور مرد اپنی عورت کے جسم کا حال دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ جن لوگوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہو، اکثر آتے جاتے ہیں، اب ان میں دیکھنا ہے کہ رشتہ داری کس سے کیا ہے، مگر اب کیا رشتہ داری اور کیا کچھ، کوئی کام کرنے آ رہا ہے، وہ دودھ والا آیا ہے، سبزی والا آیا ہے، کپڑے والا آیا ہے، فلانا آیا ہے، کسی گھر میں بھی کوئی لحاظ نہیں رہ گیا۔ اور اکثر گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر والوں کو نہیں پتا چیز کہاں رکھی ہے، نوکروں کو پتا ہے، کیونکہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو چیز ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی ہے، یہ حال کیا ہوا ہے۔ اب ان کے سامنے عورت ہے گھر کی، نہ دوپٹہ ہے اس کے سر پہ، سینہ کھلا ہوا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں جو فساد لاتی ہیں، شریعت نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہیں، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایسے لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن سے نکاح بھی نہیں ہوتا اور طبیعت ان کے ساتھ کوئی ایسے مذاق بھی نہیں، کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے، ان کے معاملے میں گھر میں ہوتے ہوئے حکم اور ہے، باہر نکلتے ہوئے حکم اور۔ مثلا گھر میں ہے اور عورت نے آستین چڑھائی ہوئی ہے کپڑے دھونے کے لیے یا پوچھا کرنے کے لیے یا صفائی، تو وہ آستین چڑھی ہوئی ہے، کلائی نظر آ رہی ہے، تو وہ گھر میں اگر ہے تو پھر وہ منع نہیں ہے۔ جہاں جہاں، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اگر تھوڑا بہت اس نے پائنچے اونچے کیے ہوئے ہیں، کپڑے دھو رہی ہے کہ جی اس کے پائنچے نہ بگڑے، تو وہ تھوڑا سا اتنا حصہ اگر چڑھا ہوا ہے تو وہ منع نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بہو، ساس یا دودھ کے رشتے جو ہوں، ان کے حوالے سے اگر عورت گھروں میں ہیں، ان کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ عورت کے لیے کہا گیا کہ یہ تیرے وہ قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کے سامنے تیرے جسم کا کچھ حصہ کھلا ہوا بھی ہے تو کوئی منع نہیں۔ گھر میں سفر کی بات نہیں ہے، باہر کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ جی آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، یہ ڈر ہو کہ کوئی فوٹو نہ بنا لے، کوئی ایسی بات کہ کوئی اور کے دیکھنے کا انتظام اگر ہو رہا ہوگا تو پھر ان کے سامنے بھی گھر میں یہ اپنے جسم کے حصے کھولنے نہیں ہیں۔ عم، عین میم، عم اردو میں چچا کہتے ہیں، عربی میں عم، عمات پھوپھیاں ہو گئیں، اعمام چچا ہو گئے، اخوال۔ لطیفہ سنا دوں آپ کو، لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہوتی، نازک بات ہوتی ہے۔ عربی میں ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، اردو میں تو ماسی کہتے ہیں نا، ماں سی، ہندی میں اردو میں ماسی کہتے ہیں، لیکن ماسی اب آپ کام والی کو کہتے ہیں۔
خالہ عربی زبان کا لفظ ہے. خالہ کے شوہر کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خالو. یہ خالو آپ نے بنا لیا ہے، عربی میں لفظ خالی ہے. یہ لطیفے کی بات ہے آپ کے لیے. خالہ کا شوہر خالی، آپ اس کو خالی کہیں گے کیسا لگے گا؟ اس کو آپ نے خالو بنا لیا. جناب علی، تو اگر خالی کو خالو بنا سکتے ہیں تو علی کو آلو بنا لیں. یہ میں نے صرف اس لیے. اخوال ماموں ہو گئے، خالاؤں کے شوہر ہو گئے، ماں کے سگے بھائی ہو گئے جن کو ہم کہتے ہیں. ان کے سامنے یہ گھر میں اگر رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کھلے ہو جانا ہے، مگر ان سے پردہ نہیں ہے. ہاں، ان مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے حالات اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ فتنہ کسی بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو وہ اس کو شوق ہو جائے گا دیکھنے کا، تو وہ بات بھی نہیں کرے. یہ آپ لوگوں کے لیے کڑوی باتیں ہیں، مگر دیکھیں اگر یہ ساری ہوں تو بتائیے ہمارے گھروں میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر کسی کے دیکھے، ارے فلاں کی دیکھو یار کمر دیکھو اس کی، اس کا سینہ دیکھو، اس کی گردن دیکھو، اس کی کلائیاں دیکھو ایسی ہیں، تو جب آپ کہیں گے تو اگلے کو شوق ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ بھی بیان کرنے کی اجازت. اور آج کل اسی پر اخبار چھپتے ہیں، اسی پر ڈرامے چلتے ہیں، اسی پہ ٹی وی میں باتیں ہوتی ہیں جناب. تو ہم نے الٹا معاملہ کر لیا. شریعت نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اب آپ نے یہ کچھ باتیں سنی ہیں، یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. باقی باتیں آئندہ جمعے. یہ صرف اس لیے آپ کو تھوڑی سی تفصیل سنا رہا ہوں کہ میں اور آپ جان لیں کہ شریعت نے سب کچھ بتایا ہے. ہم نہیں مان رہے تو یہ ہمارا قصور ہے. اور اس سورت کی تفسیر کے شروع میں یہ بات بتا چکا آپ کو کہ عورتوں کو خاص طور پر اس کی تفسیر پڑھنے کو کہا گیا تاکہ ان کو معلوم ہو احکام کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.